सर अपोजिशन इत्तेहाद की बहुत सारी वैसे और बातें हैं जो आपसे करूंगी, लेकिन अभी तक क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, इसको आप अलायंस ना समझें, अभी अलायंस बना नहीं है। तो सर क्या उसके अंदर डिलेस क्या है? जब अलायंस बनेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? आप लोग कोई अलामिया उसका इशू करेंगे, कोई सरबराह अनाउंस करेंगे, क्या होगा? अलायंस तो बन गया है, मीडिया ने बना दिया है, हमने बना दिया, पहले ग्रैंड था वो अलायंस में आ गया। नहीं, ग्रैंड अलायंस है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है। अभी कोई अलायंस नहीं है जी। अभी एक इब्तिदा है इस बात की कि अपोजिशन की जमातों की सोच एक की जाए, इत्तेफाक किया जाए उन इश्यूज पर जिन पे हो सकता है। वरना ये हम तो असेंबली में नहीं है, लेकिन दो बड़ी जमातें असेंबली में हैं, एक पीटीआई है, जेयूआई है। उन दोनों के आपस के में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इख्तलाफात भी हैं, इलेक्शन भी आपस में लड़े हैं। तो उनका ये तवक्को रखना उनसे कि वो इकट्ठे हर इशू पर उनकी इत्तेफाक हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है इस वक्त। सही। तो जिन बातों पे इत्तेफाक हो सकता है उसके लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी असद ज़ई साहब ने और मैंने, जिसमें हमने एक नुक्ता रखा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, इस पर सबका इत्तेफाक है। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद अब मीटिंग्स होती हैं, उसमें अगर कोई कॉमन एजेंडा तय हो जाता है तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी। अपोजिशन का अलायंस बनना ये अभी कुछ वक्त लगेगा इसमें। अगर एजेंडा कॉमन तय हो जाए तो अलायंस उस पर बन सकता है। ठीक है। ये अलायंस चूंकि हम बात कर रहे हैं आइन की और कानून की, तो अलायंस का अमल भी आइन और कानून के अंदर रहेंगे। हाँ। पिछले एक साल में हुकूमत ने भी एक पैसे का काम नहीं किया, अपोजिशन ने भी एक पैसे का काम नहीं किया। अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए, तो हमारी ये कोशिश है कि वो रोल अपोजिशन अदा करे, चाहे उसकी हुकूमत सुने या ना सुने। हमें कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से कि उनको कुछ समझ आएगी बात, ये मुल्क के हालात क्या हैं, लेकिन कम से कम अपोजिशन अपना रोल तो अदा करे, ये हमारी कोशिश है। अपोजिशन के रोल पर भी आती हूँ, लेकिन सर फिर थोड़ा सा इसके, क्योंकि आप आए हैं तो इसको थोड़ा सा वो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद पीडीएम की तर्ज पे कोई चीज होगी कि जमातें इकट्ठी होंगी, उनका एक लीडर होगा, इस तरह की कोई चीज हम एक्सपेक्ट करें, या ये एजेंडा टू एजेंडा आप लोग बैठेंगे, मिलेंगे, उसके ऊपर कोई एक लाहेमल अगर बन गया तो तय करेंगे, दैट्स इट? जी बिल्कुल। अगर एजेंडा तय हो जाता है, एक अलायंस बन जाता है, तो फिर एक अपोजिशन का अलायंस होगा, जिस नाम से भी हो। उसकी लीडरशिप नहीं होती, एक उसका कन्वीनर होता है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब थे पीडीएम के, और मैं उसका सेक्रेटरी था। तो इस तरह का अलायंस बन सकता है, लेकिन पहले सोच पर इत्तेफाक होना चाहिए। अगर सोच पे इत्तेफाक पैदा नहीं होगा, अगर पीटीआई अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा पर रहेगी, हमारा मकसद तो सिर्फ इमरान खान साहब को जेल से निकालना है, तो ये तो कोई मकसद नहीं अभी तक यही मकसद आपको समझ में आ रहा है? अभी उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है, लेकिन माजी में पिछले एक साल में उनका यही हदफ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। तो ये हदफ नहीं है सियासी। ये जो मुल्क के मामलात का हल है, इमरान खान साहब की मुश्किल का हल भी उसी मामले के अंदर है। अगर मुल्क के मामलात हल होंगे तो उनके साथ जो भी नाइंसाफी है वो कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, तो वो नाइंसाफी दूर हो जाएगी। अच्छा, जो भी सर आइन की बालादस्ती की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, किसी भी और इशू की बात है, आप लोगों के ख्याल में लाहे अमल या सोल्यूशन क्या है? सड़कों पर निकलकर ये मामलात आप समझते हैं कि आप लोग हल कर सकते हैं? आप लोगों का फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि आप लोगों ने अवामी तहरीक चलानी है, क्योंकि जो हम तक पहुंची बात वो तो यही है कि ईद के बाद आप लोग एक बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात ना हमने सुनी है ना कभी हुई है। ईद के बाद की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये पीटीआई ने पहले कहा था, जब ये बातें शुरू नहीं हुई थी, कि हम ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। बात यह है कि आप पहले अपना अपोजिशन का रोल तो अदा करें ना। तहरीक तो आखिरी हरबा होता है, या आखिरी आपका स्ट्रेटजी में आखिरी हिस्सा होता है। मुझे तो आपका भी डाइसेंट नजर आ रहा है सर बाकी पार्टीज के साथ डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, जैसे क्योंकि असद कैसर साहब ये सब लोग तो आके कह रहे हैं टॉक शोज के ऊपर भी और मीडिया के सामने भी कि हम तहरीक चलाएंगे ईद के बाद। पीटीआई को हक है, पीटीआई नहीं, वो अलायंस वो कह रहे हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस चलाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन अलायंस होगा तो उसके बाद तहरीक होगी। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि अलायंस है कि नहीं है। बहुत कबल अज़ वक्त बातें हैं, और पहले आपने बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं वो अपने बहाल उनको इस्तेमाल करना है। और सड़क पे भी जमहूरियत सड़क की इजाजत देती है। आप जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, आप ये सब कुछ करते हैं। आप यहाँ से शुरू नहीं करते, पीटीआई ने यहाँ से काम शुरू किया। अभी भी शायद ऐसा ही होता कोई मुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्या देन इज इट सेफ टू से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद सड़कों पर आती है तो बाकी जमातें शायद अपनी मेरा नहीं ख्याल, आप लोग साथ नहीं होंगे? जी, हमारी कोई इतनी बड़ी हैसियत भी सड़क पे नहीं है, लेकिन कम से कम हम उस मामले का हिस्सा इस वक्त नहीं बनना चाहते। अच्छा,
جیسے مولانا گل نصیب صاحب ہیں, میں نے بلکہ جمعیت علماء اسلام کے بھی کچھ ایک دو لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ سڑکوں پر آنے سے ہی مسئلے کا حل ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ پر سڑکوں پر آنے کی اور باہر نکلنے کی ول کم نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں OSD بنایا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے انتظار کریں, جبکہ گھر بیٹھ کے مسئلے حل نہیں ہونے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے. آپ کی شاید اس پہ اپروچ ڈفرنٹ ہے. آپس میں بہت تحفظات ہیں. اب ایونچولی تو پاکستان میں تو یہی نظر آتا ہے کہ حکومت کے کان نہیں ہوتے, وہ سنتے نہیں ہیں کسی کی, وہ اپنے زوم میں رہتے ہیں, اپنی طاقت کے زوم میں. پھر جو ہائیبریڈ حکومتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ طاقت کے زوم میں ہوتی ہیں. یہ ہائیبریڈ حکومت ہے جی, یہ ہائیبریڈ پلس ہے. ہائیبریڈ پلس خود کا میں نہیں کہتا, وہ خود کہتے ہیں ہم ہائیبریڈ پلس ہیں. کس نے کہا؟ عمران خان صاحب ہائیبریڈ کہتے تھے, تو یہ ہائیبریڈ پلس کی ہم نے بات سنی ہے کہ کئی وزران نے ٹی وی پر کہا کہ یہ ہائیبریڈ پلس حکومت ہے. ہاں, وہ کہیں نہ کہیں بٹوین دی لائنز اعتراف تو کرتے ہیں, سو مینی ورڈز نہیں کہتے کہ ہائیبریڈ پلس ہے. بڑا کلیئر رول اسٹیبلشمنٹ کا موجود ہے, فزیکلی میٹنگز کے اندر میٹنگ چیئر کرتے ہیں, تو وہ سب چیزیں یہ اس طرح حکومت چل رہی ہے. اس میں ان کا یہ طریقہ ہے, وہ سمجھتے ہیں اس میں بہتری ہے ملک کی, تو وہ بے شک چلائیں. مجھے اس سے کوئی اختلاف اس حد تک ہے کہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, اس بات کو ایگزامن کر لیں. لیکن ملک کا کیا بنے گا, بات ملک کی ہونی چاہیے. اپوزیشن بھی, حکومت بھی ملک کے ترقی کو اپنا ہدف سمجھیں گے تو یہ سب مسائل حل ہوں گے. نفاق کے اندر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی عوام کی ایک بڑی تعداد کی سوچ کچھ اور ہو اور آپ اس کو کوئی اور سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ نے آج ملک کی مسائل کو آگے رکھیں گے. یہ تھوڑا اپنی جو سٹیٹڈ پوزیشنز بنی ہوئی ہیں ان سے پیچھے, اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی, تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا, آپ نے کہا ایک پیسے کا کام نہیں کیا گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی. گورنمنٹ پر تو میں آتی ہوں, اپوزیشن کو کیوں آپ بلیم کر رہے ہیں کہ ایک پیسے کا کام نہیں کیا؟ جب کیونکہ ہم ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم عدالتوں میں بھی جہاں جہاں ان کے خلاف جو ایشوز لے کے جا سکتے ہیں ہم گئے ہوئے ہیں, ہم فلور آف دا ہاؤس پر بھی جو احتجاج کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, جتنی ہماری استطاعت ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. بلکہ ابھی بھی اون عباس بپی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ PTI کہتی ہے ان کو اغوا کر لیا ہے, ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر میں گھس کے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہم پہ تو اس طرح کا پریشر آتا ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہم نے جمہوریت کو امریت میں بدل دیا ہے. یہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, یہ ایک بدترین امریت بن گئی ہے. اگر ہم لوگوں کے جو اسمبلی میں بات کرے گا, جو ٹی وی پہ بات کرے گا, اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے, گھر توڑیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, یہ سیاست نہیں ہوتی. یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں دنیا میں, اور پاکستان میں بھی تقریباً ختم ہی ہو گئی تھیں. اس کو بحال بھی آ کے عمران خان صاحب نے کیا ہے. جو جمہوری رویے, جو پارلیمانی رویے ان کے رہے ہیں, جس طرح انہوں نے 4 سال حکومت چلائی ہے, جھوٹے کیسز بنائے ہیں, تو یہ خرابی ان کی پیدا کرتا ہے. 13 سے 18 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا کسی کے خلاف کوئی, ورنہ بڑی بدترین باتیں PTI کرتی تھی. ہم نے ان کو حکومت میں عزت بھی دی. مجھے کھڑا صاحب کہہ دیں کہ کبھی ان کا کام نہ ہوا ہو, ڈیلے ہوئی ہو, عزت نہ ملی ہو, میں خود جاتا رہا وزیر ان کے پاس, 3-4 دفعہ میں گیا ان سے, جا کے ان کے کچھ مسائل تھے وہ حل کیے. تو جب آپ وہ قدریں چھوڑ دیں گے, اور بدقسمتی یہ ہے ملک کی کہ جو اس کے بعد حکومت آئی ہے اس نے ان قدروں کو ان سے بھی زیادہ پامال کیا ہے. انہوں نے تو مکمل, وہ اگر 50% تباہی تھی تو 100% تباہی ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یا PTI نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ غلطی ان سے ہوئی ہے, ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ اپنی غلطی کا احساس کریں, اپنے رویے کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں. آپ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا. ایک تو یہ کہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے, آپ نے کہا اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. پہل کون کرے گا یا کرنا چاہیے کس کو؟ سر پہل میں کیا, حکومت ہی کرتی ہے. بڑا بھائی تو وہ ہوتا ہے نا, ورنہ کمزوری یہ نہیں ہے, یہ حکومت کا کہ مفاد میں ہے, کیونکہ ملک کے مفاد میں اگر وہ یہ انیشیٹ کرے. آج کی اپوزیشن صرف اپوزیشن نہیں ہے, ان کے پاس ایک حکومت ہے. اس حکومت کو چلا کر دکھائیں پاکستان کے عوام کو, دکھائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, پھر لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے. اگر وہ حکومت بھی وہی رویہ رکھے گی جو ماضی میں PTI کا رہا ہے, پنجاب کے اندر, وفاق میں, KP کے اندر, تو پھر کوئی بہتری کی توقع تو نہ ہوئی نا. اگر آپ سوچ نہیں بدلیں گے, آج وقت ہے عمران خان صاحب کا اپنی جو 4 سال حکومت اس پر سوچنے کا. PTI کی سوچ صرف ایک شخص کی سوچ ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اگر وہ اپنی سوچ بدل لیں گے, PTI کی سوچ بدل جائے گی. جو ان کی لیڈرشپ اس وقت باہر ہے, جو جسے مڈل ٹیئر لیڈرشپ کہتے ہیں, جو وقتاً فوقتاً بدلی جاتی ہے, یہ وہ ڈیلی ویجز والے تقریباً سارے ہی چل رہے ہیں. اچھا, تو ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل یہ ہے کہ ہمیں کچھ وہ سوچ سے اتفاق کر لیں گے اگر عمران خان صاحب اپنی سوچ بدلیں گے. اور میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ویکنس دکھائیں,
لیکن آپ کم از کم وہ رویے دکھائیں جس سے کیا لوگ مثال کے طور پہ 1.5 سال سے وہ جیل میں، ہو سکتا ہے ان کے رویے میں کوئی جنون تبدیلی بھی آ گئی اللہ کرے نا، ہو، وہ سوچیں آتی ہیں نا جیل میں، آپ کو بھی آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رویے میں تبدیلی عمران خان صاحب کی ایسے آ سکتی ہے جو کہ ٹرانسلیٹ ہو بعد میں پی ٹی آئی میں اور بہتری آ جائے گی اس پورے ڈیڈ لاک کے اندر؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا، اظہار کے پی حکومت کے اندر ہو سکتا ہے، کیسے اس کو درست کریں، اس کے حالات درست کریں۔ کیا خرابی ہے کے پی کے گورنمنٹ میں؟ وہ چیف منسٹر صاحب بڑے مصروف نہیں ہے سر، وہ بیچارے خرابی کسی حکومت میں نہیں ہے، وفاقی حکومت بھی بڑی کامیاب حکومت ہے، پنجاب بھی کامیاب ہے، سندھ بھی کامیاب ہے، بلوچستان بھی کامیاب ہے، کے پی کے والے تو کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن پورا کر رہے ہیں، وہ تو بھی کامیاب ہے، کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہ کرپشن سارے وزراء کا جو ہے وہ پورا آڈٹ ہوگا کہ کس طرح سے وزارتیں کام کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو کچھ کر تو رہے ہیں کے پی کے میں سر۔ انٹرنل پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بنائی ہے، کیا جائزہ لیں گے؟ جہاں لوگ پیسے دے کر وزیر لگتے ہیں وہاں کرپشن ہے، کیا کمیٹیاں بنائیں گے؟ یہ سارا کے بھی جانتا ہے، تو پھر چھوڑیں ان باتوں کو۔ دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں، جب ایک صوبے کے حالات درست ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے تک نظر آتا ہے، جب وزیر کرپشن کرتا ہے پھر افسران بھی کریں گے، پھر پولیس بھی کرے گی، پھر ہر محکمہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس وزیر کی جیب بھرنی ہوتی ہے نا، وزیر اعلیٰ کی جیب بھرنی ہوتی ہے، وہ گھر سے پیسے تو نہیں بنا کر لاتے، وہ لوگوں سے لیتے ہیں۔ الیکشن پہ جو پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ریکور بھی کرنے ہوتے ہیں۔ الیکشن پہ اس وقت کوئی پیسہ نہیں لگا ان کا، یہ بھی کہ میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کسی شخص نے کوئی پیسہ خرچ کیا، ایک ویو تھی جس کے اندر وہ سارے ویو تھی سب کو۔ لیکن پھر کل مولانا غفور حیدری صاحب نے ایک بات کہی ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا الائنس ہو، ان معاملات کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہو، جو ایک بہت بڑا بیریئر ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ذات ہے۔ دیکھیں وہ بالکل ان کے یہ رائے ہو سکتی ہے، آپ کی بات یہی آپ بھی امپلائی نہیں کر رہے سر کہ نہیں، میں یہ اپلائی نہیں کر رہا، میں تو یہ ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کے سامنے ایک اپنی بدلی ہوئی ایک نیو پی ٹی آئی کا امیج رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس صوبے کو اس طرح چلائیں کہ وہ کامیاب نظر آئے۔ چلیں آپ یقین کریں میں تو جاتا ہوں، لوگ تنگ ہیں وہاں پی ٹی آئی کی حکومت سے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا چوائس کوئی نہیں ہے، ہم نہ پی ایم ایل این کو بہتر سمجھتے ہیں نہ ہم پیپلز پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں، باقی جماعتیں چھوٹی ہیں، ہم کہاں پر جائیں، تو ہم بائی ڈیفالٹ یہاں پر بیٹھیں۔